جنت و جہنم کا پوری دنیا کی سیر کرا کے ہم کو دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ سیر سے باہر نکلو تو ہم سب مل جائے گا۔ ایک تبلیغی رب سے بولا۔ دوسرا یہ کہ سورہ نحل میں عذاب کا تذکرہ تھا۔ اب اس صورت کے اندر اسباب عذاب کیا ہے؟ اسباب عذاب کیا ہے کہ اس وجہ سے قوموں کو عذاب ہوتا ہے، اس کو اسباب العذاب کا اس صورت میں ذکر ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ نحل میں کوئی یہ تھا کہ معجزہ ہم بتا رہے کہ معراج جب آپ کرا رہے تو آسمان کا سیر آپ نے کیے تھے تھوڑی وقت میں، اس سے بڑا معجزہ تو اور کیا چاہیے؟ تو یہ تین طریقے سے ربط ہو گیا مولانا۔ سورت کا دامن چار چیزیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ کرے یعنی اسباب میں نزول عذاب میں سے ایک یہ ہے کہ شرک مستقبل ہے، اور دوسرا حق و شعائر اللہ ہے۔ شرک مستقبل شرک پر آدمی جمع رہے، دوسرا حق و شعائر اللہ، شاعر اللہ کی حرمت کو پامال کرے، تیسرا اخراج رسل من دیار انبیاء کو جلا وطن کر دینا، اس میں آئے گا سورہ بنی اسرائیل اخراج رسل من دیار، اور چوتھا یہ ہے کہ استہزاء بالرسل انبیاء کا مذاق کرنا۔ یہ چار چیزیں اس سورت کا موضوع ہے۔ نزول نمبر اس کا 50 ہے، سورہ قصص کے بعد یہ نازل ہے۔ سورہ قصص 49 ہے، یہ 50 ہے۔ باقی قانون آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ نسبح سبحان الذی، ہم باقی بیان کرتے ہوئے ساتھ تسکین یہ اضافت مصدر کی اپنے موضوع کی طرف اس لیے پھر کو حاصل کر لیا۔ نسبح سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات سیر کرایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس مسجد تک جو بالکل آخری مسجد ہے، اس وقت دنیا کے کنارے پر یہی مسجد، اس کے پیچھے کوئی اور مسجد نہیں تھی، اس لیے مسجد اقصی آخری۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی کہ جس کے دائیں بائیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں اس لیے کو رکھی ہے کہ معبد وہی ہے یہ مسجد، یہاں وہی بھی ہوئی، اور معبد الانبیاء ہے، بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء نے اسی کو قبلہ بنایا اور اسی کی عبادت کی، معبد الانبیاء ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے پیارے کو سے اس لیے کرائیں کہ اس کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنے یہ آیات قدرت اس کو دکھائیں، آسمانوں کو دکھائیں، برؤیتنا برؤیت السماوات، اپنی قدرت دکھائیں، آسمان کو دکھاتا ہے۔ انہ هو السمیع لاقوال حبیبہ البصیر باعمال حبیبہ، سبحان اللہ۔ السمیع باقوال حبیبہ، وہ اپنے پیارے کی فریادوں کو بھی سنتا ہے، البصیر باعمال حبیبہ، اور اپنے حبیب کے اعمال کو بھی جانتا ہے، اس کی بے کسی کو بھی جانتا ہے، اس لیے۔ اور یہاں سب سے پہلے اس پہ جو آپ کی رہنمائی کی ہے، شب معراج میں جو آپ کی رہنمائی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اس لیے انبیاء میں سے صرف موسیٰ کا تذکرہ کرتی ہے۔ اڑے رات سے میں آئی ہے بات ہے موسیٰ کی کتاب، سمجھے؟ تمام علینا کا معراج، جیسے کہ آپ کو اللہ کو بلا کر اسرائینا کا معراج، معراج کے ذریعے سے آپ کو سیر کرائے، تو اسی طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ پر کرم کیا، موسیٰ پر بھی اپنے کرم کیا، اس کو دوران۔ اور معراج کا معنی سیڑھی کی ہے، بڑی سیڑھی۔ آج کل معراج کا بہترین ترجمہ لفٹ، آج کل اس کا ترجمہ لفٹ ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں یہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں بس اس سے گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور اللہ تعالیٰ کریم کے گدھے سے بڑا خچر کے مقدار اس طرح یہ کہ کوئی براق میرے لیے لایا گیا، برف بجلی کی چمک ہے، اس طرح تیل، یہ قرآن کے ذریعے سے یہاں سے سفر ہوا ہے، اس سے لے کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی میں انبیاء ان کے جواب کو لایا گیا تھا، لیکن وہ متشکل اور متمثل بالاجسام، انبیاء وہاں آپ کی استقبال میں تھے، چونکہ انبیاء کا معبد ہوئی ہے تو وہیں آپ نے انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد پھر لفٹ کے ذریعے سے آپ 7ویں آسمان میں چلے گئے۔ 7ویں آسمان کو پار کر کے اوپر پھر عرش ہے، عرش پہ جا کر کیا کرتے، یہ جنت بھی 7 آسمان کے اوپر ہے، جنت والا نے جو آپ کو دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کی جو امامت آپ نے کی وہ نفلی نماز میں اللہ کو بلا کرنے کی امامت کی، یہی آپ نے انبیاء کو مسجد اقصی میں نماز پڑھا کریں۔ اور دوسرا جو راجع ہے وہ یہ ہے، اس کو زیادہ تحقیق دیا ہے کہ واپسی پہ انبیاء نے آپ کو الوداع دیا اور لا کر کے مسجد اقصی میں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ انبیاء آگے، مرسلین آگے، مقتدی
امامت، مقتدی آدمی کے تو امامت واپسی پر حافظ ابن حجر کا کہنا ہے قضی هناك في ارواحهم تشریفا له وتدریما له، انبیاء کی ارواح کو لے کر وہ ارواح متوسط بالاجساد ہے، متشکل بالاجساد جسمی شکل ہے. ظاہر ہے کہ نبی اپنے مزار مبارک میں قبر سے کوئی کوئی نکل آتی ہے، لیکن آسمانوں پہ انبیاء سے جیسے ملاقات ہوئی باقی انبیاء سے ہوگی، لیکن 7 آسمانوں میں آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں عیسیٰ، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ جبریل سے، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام. 7 آسمان میں. اس کے لیے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے بہترین فارمولہ بتایا. حضرت فرمایا کہ اعیاہما، یہ ان کی تقریر نے بہت اسی دماغ کو خراب کر دیا، بہت اسی پریشان، لیکن حسین علی نے کر دیا. مولانا حسین علی نے تقریر دی. بخاری کی روایت میں، نسائی کی روایت میں بہت چکر جاتا ہے. مسلم شریف سمجھے کہ کس آسمان میں کون سے نبی سے ملاقات ہوئی. خود بخاری کی روایت میں کہا حضرت نے تصدیق فرمایا کہ حسن کا پورا اعیاہما الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یوسف، اور الف سے ادریس، آ سے ہارون، میم سے موسیٰ، آخری الف سے ابراہیم. لہذا پہلے آسمان کے نام کو بلا کریے کہ پہلے آسمان سے نام کو بلا کر آدم علیہ السلام، دوسرے عیسیٰ، تیسرے یوسف، چوتھے اللہ کے ادریس، پانچویں ہارون، چھٹے موسیٰ، ساتویں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو چن کے آپ کو یقین، آپ کی رہنمائی کی، جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرا. سبحان اللہ، تعریف بیان کرتے ہیں اور باقی بیان کرتے ہیں. اس کا اقدس کی اصحاب مدنی جو اپنے بندے کو اس سے اب یہ جسم معقول کا نام ہے، اس لیے آپ کا جو معراج ہوا اور روحانی طور پر خواب میں نہیں ہوا بلکہ جسمانی طور پر ہوا. ان الامر عبارت عن الروح والجسد، دونوں میں لیلا رات کی رات کے تجرید ہے. اسراء اسلام کا مانا رات کو لے جانا، لیکن لیلا کأن الاسراء تک جرد مانا لیل، وہ جب اس میں تجرید ہوگی لیل کو الگ ذکر کرنا. اور رات کے کچھ حصے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اندر میں برکتیں کی جاتی ہے. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیت اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں. آسمان کے سے کار کریں. انہ هو السمیع البصیر، وہ میرا پیارا وہ اللہ تعالیٰ هو السمیع، وہ السمیع، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات وہ سمیع کی باتوں کو سنتا ہے. البصیر بأحوالک، وعن المفسرین کہتے ہیں انہو یہ محمد هو السمیع، سب کچھ اس نے اللہ کے فرشتوں کی باتیں سنی. البصیر، سارے حالات کو اپنے نگاہوں سے دیکھا. ایک اور یہ بھی انہو میں حضرت ان حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے محمد هو السمیع، وہ سب کچھ فرشتوں کی باتیں اللہ کی بات ہم سے سنی. البصیر بأحوالک، البصیر برب احوال السماوات والارض، اللہ نے آپ کو سارے حالات کو دکھا دیا. وآتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو ہم نے تورات دے دی. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اس کو ہدایت بنایا. وہ ہدایت کیا؟ وَأَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِی وَکِیلًا، آپ اس کو خبر بنایا مقتضا موضوع کی. وہ ہدایت یہ ہے کہ وَأَلَّا تَتَّخِذُوا، اے بنی اسرائیل نہ بنا دینا وکیلا کا ساتھ، من دونی میرے علاوہ کسی کو، اے بنی اسرائیل کسی کو کار ساتھ نہ بنا دینا میرے علاوہ. دوسری صورت یہ کہ اللہ تتخذوا، بے اللہ تتخذوا، آتے لا کے ساتھ متعلق ہوگا. موسیٰ کو ہم نے کتاب دے دی، اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اس طرح کتاب دے دیں کہ اللہ، اس کتاب میں یہ ہوتا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کار ساتھ نہ بنانا، وکیل نہیں بنانا. اپنے معاملات کو اللہ کے کسی کے حوالہ نہیں کرنا، میرے حوالہ کر دینا. سمجھے میں کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ ایک اللہ کو بنا کرے. ذریۃ کو آپ بدل بنا وہی سے، آپ میرے علاوہ کسی کو کار ساتھ نہیں بنانا. لا تتخذوا ذریۃ من حملنا، ان کی اولاد کو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا، ان کی اولاد کو کبھی کار ساتھ نہیں بنا دینا. ایک وکیل سے بدل بن گیا. لا تتخذوا من دونی وکیلا، لا تتخذوا ذریۃ من حملنا مع نوح.
السلام کے ساتھ 80 مسافر تھے اور 80 مومن تھے، ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ہو اس کو تو معمول نہیں بنانا کا ساتھ دیکھا۔ دوسری صورت یہ یا ذریت من حملنا معه، اے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اٹھے تھے، جو لوگ جن کو ہم نے اٹھایا تھا سواری کے اندر، کشتی کے اندر رسی، اے ان کی اولاد تم لوگ یہ کہ کسی کو معبود نہیں بنا دینا، بے شک نوح علیہ السلام کا عبدا شکورا، شکر گزار بندہ تھا، تو تم لوگ شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے خبر دے دی، ہم نے ان کو وحی کیا، ان کو حکم دے دیا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو خبر دے دی، ہم نے ان کو حکم دیا۔ پھر کتاب تورات کے اندر یہ خبر دے دی کہ بخدا لتفسدن فی الارض مرتین، زمین کے اندر 2 مرتبہ آپ ضرور فساد کریں گے، آپ سے فساد ہوگا اور اس میں پھر رسوائیوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی تم کرو گے، بہت بڑی سرکشی تم سے ہو جائے گی۔ لیکن ان دونوں مرتين فساد اور سرکشیوں کے مقابلے میں اللہ کو پکڑے گا۔ پہلا جامع اولاہما، جب پہلے کا بعد وقت آئے گا تو واسنا علیکم عباد اللہ، ہم اپنے بندے تم پر یہ مسلط کریں گے، بھیجیں گے ایسے بندے پوری بخشش شدید جو سب قسم کی لڑائی والے ہوں گے، فجاسو وہ داخل ہو جائیں گے، تفتیش کر کے داخل ہو جائیں گے، خلال دیار تمہارے گھروں کے درمیان میں، گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ وکانا، اور یہ باس وکانا آدر باس، ان بندوں کو جو آپ کو مسلط کر کے بھیجوں گا، یہ باس وعدہ مفعولا، اللہ کا طے شدہ وعدہ ہے، ہو کر کے نہیں، اللہ کا طے شدہ وعدہ ہے، یہ ہو کر کے نہیں۔ وقضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتين، 2 مرتبہ فساد ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت شعیاء علیہ السلام، حضرت شعیاء کو قتل کیا، دوسری مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا بقتل الانبیاء مرۃ بعد مرۃ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور آپ سرکشی دکھائیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، جب پہلے کا وعدہ آ جائے گا، پہلی مرتبہ کا، تو واسطہ علیکم عباد اللہ، ایک عباد اللہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اب بھی اب تو وہ خاص بندے، اور اگر نام کو ظاہر کریں گے اب تو لہو عباد لہو، تو اس کا اطلاق پھر کافر پر بھی ہوتا ہے، یا عباد اللہ سے مراد نہیں ہے۔ مفت نصر الباہلی ہے، مفت نصر الباہلی کو ان پر اللہ نے مسلط کیا، بنی اسرائیل کو مار کر کے اس نے کچھ کو تو مار کیا، باقی کو غلام بنایا، 70 سال کی غلام کو اس طرح کو جیلوں میں۔ اب مفت نظر رہا تھا یا نہیں رہا تھا، اس کے بعد پھر یہ کہا پر ایرانی کوئی بادشاہ اس نے جا کر کے دیکھی ان پر حملہ کیا، بابلیوں پر، بابل نے پر حملہ کیا، اور بنی اسرائیل کو اور اس نے مفت نظر کے ان کو ختم کر دیا، سلسلے کو، حکومتوں کو۔ اس کے بعد پھر یقین لوگوں کو آزاد ملی، ان پر قرض آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب مرتين میں سے پہلے کا وقت آئے گا، واسطہ علیکم عباد اللہ، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے تم پر مسلط کریں گے، پوری باسی شدید جو سب قسم کی لڑائیوں والے ہوں گے، فجاسو خلال دیارکم، تمہارے گھروں کے اندر ہی داخل ہو جائیں گے، اور اللہ کو بڑا کرے۔ وکانا حاضر باس، یہ تم پر مدد بھیجنا ہو، تمہیں قتل کروانا، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ وعدہ ہے۔ ثم رددنا لكم كرة علیکم، پھر یہ کہ ہم لوٹا دیں گے تمہارے لیے غلبہ اوپر، کرة علیکم، دوبارہ تم حملہ کرو گے غلبہ۔ یہ میں نے عرض کی ایرانی بادشاہ افسوس بتائیے، افسوس کیا نام تھا، افسوس اس نے اللہ کا مدد کر دی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد سے ہم نے تمہاری مدد کی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ تَدْبِيرًا، اور ہم نے تمہیں بڑی تعداد تمہاری بنا دی۔ ان احسنتم، اب دوبارہ تمہیں غلبہ دے کر کے، ان احسنتم افعالکم واعمالکم، اگر تم اپنے اعمال کو خوبصورت بناؤ گے تو احسنتم لانفسکم، اپنے نفس کے نفع کے لیے کر رہے انشاءاللہ جزا دو۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَفْعَالَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اگر اپنے اعمال کو برا کرو گے تو فرماتے ہیں فَعَلَيْهَا، نام ادا کے معنی میں سمجھے، فَالْإِسَاءَةُ عَلَيْهَا، مبتدا محذوف، فَالْإِسَاءَةُ عَلَيْهَا، تو پھر یہ برائی علیہا تمہارے نفس کو نقصان ہوگا۔ یہ ہدایت حاشیے میں بھی اسی نام کو ادا کے معنی ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا یہ قتل ہو گیا، وقت نصر باہری ان کو مسلط کر دیا، اور دوسرے مرہ کا جب دوسرے کا وعدہ آئے گا تو واسنا علیکم، تو
پھر فارس اور روم کو تم پر مسلط کریں گے. اب یہ یسوع اسی فارس اہل روم اور فارس روم اور فارس پر تم پر مسلط کریں گے. لیسوء وجوہکم تاکہ تمہارے مار کر کے تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ بیت المقدس میں داخل ہو جائے دخولا کاملا کما دخلوا اول مرہ امام مسجد جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل. وَلْيُتَبِّرُوا مَنْ عَدَوْا تَدْبِيرًا اور تاکہ وہ دبو بالا کر دے اور مینیا فکس کر دے. من اس کو کہ ادب جس پر یہ کہ وہ چڑھائی کریں گے تدبیرا مکمل تدبیر کر. یہ ماں کا ترجمہ میرے من سے سمجھتے. فإذا جاء وعد الآخرة باشنا عليكم أهل الروم والفارس ليسوءوا وجوهكم تم پر مسلط کریں گے تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو جائے دخولا کاملا کما دخلوا اول مرہ جیسے کہ پہلی مرتبہ داخل ہو گئے. وَلْيُتَبِّرُوا مَنْ عَلَوْهُ تَدْبِيرًا اور جس پر وہ چڑھائی کریں گے اس کو یہ دنیا میں کر کے تباہ کر دیں. اب جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا. اس کے بعد حکومت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو. جو ہو گیا سو ہو گیا. عسیٰ ربکم امید ہے کہ تمہارا پروردگار ایام وہ تم پر کام کرے گا اگر محمد کی اتباع کرو گے. وَإِنْ عُدْتُمْ إِلَى الْكُفْرِ اور اگر کفر کی طرف تم واپس لوٹو گے تو ادنا تو پھر ہم بھی اللہ کو برادر یہ کیا ہے ہم لوٹیں گے إِلَى الْعِقَابِ گرفت کی طرف. إِنْ عُدْتُمْ اگر ہم لوٹیں گے إِلَى الْكُفْرِ تو ادنا إِلَى الْعِقَابِ ہم گرفت کی طرف لوٹیں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو حصیراً قید خانہ بنایا. حصیر محصور ان کو قید کر کے رکھے. اب بتاتے ہیں اگر ہدایت چاہیے محمد رسول اللہ کی اتباع تو پھر اس قرآن کو دے دو. ان هذا القرآن يهدي الى التي یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے الى الطریقۃ التي اس طریقے کی طرف اس ملت کی طرف یہ اقوام جو سب سے مضبوط اور درست ہے. ويبشر المؤمنين اور يبشر المؤمنين مومنین کو خوشخبری سناتا ہے الذين يعملون الصالحات جو نیک عمل کریں نیک اعمال والے ان بھی شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کو خوشخبری سنائیں گے اس چیز کی کہ ان لهم اجرا كبيرا. یہ مفعول ثانی مبشر ہوگا الذين يعملون الصالحات مفعول اول. ويبشر المؤمنين بالمؤمنين مفعول اول. یہ قرآن خوشخبری سنا ہے اس صفت کو کیا مومنین کی اور ان لهم اجرا كبيرا كبير یہ پورا جملہ بتا کے مفرد کے ساتھ. وان الذين لهم اجر كبير وان الذين لا يؤمنون بالاخره جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اعتدنا لهم عذابا اليما ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے. سمجھ میں نہیں اعتدنا لهم عذابا اليما. اور جب عذاب کے بارے میں سنتے کہتے عذاب لاؤ پر جا لاؤ. ارے عذاب کوئی بھاگنے کی چیز ہے کہ تم جلدی کرو یہ جلدی کی چیز ہے. فرمایا انسان کو دیکھو وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ بِالْعَذَابِ انسان برائی کو اور عذاب کو اس طرح مانتا ہے كَدُعَائِهِ بِالْخَيْرِ جیسے بھلائی کو مانتا. سمجھتا نہیں کہ وہ کیا ہے. ارے رب سمجھ میں نہیں اعتدنا لهم عذابا اليما ان کے لیے عذاب تیار کر کے رکھتے. اذا سمعوا العذاب جب عذاب کو سنتے تو یستعجلون له اس میں جلد بازی کرتے ہیں کہ عذاب کا اللہ اس مزاج بد مزاج کو بیان کر رہا ہے کیسا بد مزاج ہے. وہ انسان بشر دعا انسان یہ کہ برائی کو مانتا ہے اس طرح کا دعا ہے. یہ مصدر مفعول مطلق نوعیت کے لیے تشبیہ کے لیے جیسے بھلائی کو مانتا ہے. وقال الانسان مجهولا اور انسان اللہ بڑا جلد باز ہے ہر چیز میں جلد کرتا ہے. انجام کو دیکھتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہو بہت جلد باز. جبکہ وجعلنا الليل والنهار آیتین رات اور دن کو اپنی نشانی بنائی. رات کا ایک وقت مقرر ہے رات 12 گھنٹے کی یا 8-9 گھنٹے کی سردی گرمیوں کا وہ اپنے وقت سے پہلے رات بھی پوری نہیں ہوتی دن بھی پورا نہیں ہوتا. عذاب کا ایک وقت مقرر ہے تم جلدی کیوں مانگو. رات کے گھنٹے مقرر ہے دن کے گھنٹے مقرر ہے. ارے رب سمجھ میں آئے بولا وجعلنا الليل والنهار ہم نے رات اور دن کو آیتیں دو نشانیاں بنائی. فمحونا آیت اللیل رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں دن کی روشنی سے. وجعلنا آیت النہار اور دن کی نشانی کو مبصرۃ تمہارے لیے روشنی والے بنائے کہ ہر چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے اس میں. وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آیت النہار دن کی روشنی کو دن کی نشانی کو ہم نے مبصرۃ روشنی والے بنایا. جاننا کے ساتھ بتا دیں گے لتبتغوا فضلا دائما من ربکم
تاکہ تم رزق کی تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ مِنْ نَهَارٍ، اور تاکہ دن اور رات سے اللہ کو بڑا کرے، سال کا حساب بھی لگاؤ اور حساب دیگر حساب بھی پہچانو، عدد برابر ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، جن چیزوں کی ضرورت تھی ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس لیے آپ کے اعمال میں اللہ کو بڑا کریے گی، آپ کے اعمال کا حساب ہر چیز کے وقت تفصیل سے بیان کی ہے، ہر چیز کو آپ کے اعمال کا وقت بھی قیامت کا دن ہوگا، اس سے پہلے جلد بازی ہوگا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، كُلَّ شَيْءٍ مفعول به مَا أُنزِلَ شَرْطًا عَبْدُ وَلَا سِلَةً تَفْصِيلًا، یہاں بھی جس چیز کی ضرورت ہے اس کو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے لاگو کر دیا اس کے عمل نامے کو فی عنقہ، اس کے گردن کے اندر، ہر ایک عمل اس کے گلے میں ہوگا، فی عنقہ اس کے گلے میں گردن میں۔ مولانا عمل نامے کو طائر کہتے ہیں، تو بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت لوگ کھڑے ہو جائیں گے بحثت ہوگی، عرش کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور اس میں پرچیاں آ جائیں گی، سمجھ لیے گے، یطیر عمل کل منا، ہمیں سے ہر ایک عمل وہ اڑ اڑ کر کے اس کے پاس آ جائے گی، تار یطیر کو من طائر اڑنے والا پرندہ، ہر ایک کا عمل نام اڑ اڑ کر کے آ جائے گا، اس کے ہاتھ کے اندر آ جائے گا، پٹھانوں کا کنٹین چلانے والا، بلوچوں کا بکری چلانے والا، ہر ایک اس دن اپنے عمل کو خود پڑھائیں گے، پڑھ سکیں گے، چاہے پڑھائے مدرسے میں یا نہیں پڑھا، اقرا کتاب اللہ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن نکالیں گے اس کے لیے کتاباً ایسی کتاب جلقاہ جس کو پائے گا، منشور کھلی ہوئی طرح آنے کو کھلی اس کے سامنے ہوگا، جلقاہ صفت کرے گا، اللہ کو بنا کرے اس کے لیے ایک کتاب منشور نار ہوگا، اور یقال له، کہا جائے گا وہاں سے اقرا کتاب کر اپنے اعمال نامہ کو پڑھو، کفا بنفسک، نفس کا فاعل ہے، آج آپ کافی علیہ اپنے ذات پر حسیبا بطور حساب کی، حساب کار کے آپ خود اپنے حساب لگائیں۔ ابھی پتہ ہے ان قرآن یہدی، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے الی الذی، ان افعال کی طرف، اس طریقے کی طرف یہ اقوام جو سب سے زیادہ درست اور ٹھیک ہے، اس لیے من اهتدى بالقرآن، جو قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا فإنما يهتدي لنفسه، اپنا فائدہ کرتا ہے، ومن صد عن القرآن، جو قرآن سے روگردانی کرے گا فإنما يزل على نفسها، وہ ضلالت گمراہی اختیار کر رہا اپنے نفس کے خلاف، ولا تزر، جو کرو گے تو سو کرو گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرے گا سو کرے گا، ولا تزر نفس وازرة وزر نفس اخرى، ولا تزر وازرة نفس وازرة، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس وزر نفس اخرى، دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ قرآن ہم اس لیے بھیجتے، نبی اس لیے بھیجتے کہ ہمارا قانون ہے، ما كنا معذبین احدا، ہم کسی کو بھی قریۃ، کسی بستی کو ہم عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا فیہا، یہاں تک کہ رسول اس میں بھیجتے ہیں، اور جب رسول کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر یہ کی تباہی آ جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، وہاں کے سیٹھ اور سرمایہ دار ان لوگوں کو اللہ کا حکم دیتے ہیں کہ چلو اللہ کے دین پر فَفَسَقُوا فِيهَا، لیکن پھر وہ فسق اختیار کرتے ہیں اس بستی کے اندر، فَحَقَّ عَلَيْهَا، اس بستی کے خلاف ثابت ہو جاتا ہے قول العذاب، اور سے بولا جاتا ہے یعنی قول العذاب، عذاب اس بستی کے خلاف، فَدَمَّرْنَا، بس اس بستی کو تدبیراً ہم تہوارا کر کے برباد کرتے ہیں، ولا سجد اللہ، یہ بڑوں کو حکم ہوتا ہے، بڑے جب نافرمانی کرتے ہیں، چھوٹے اتو ابصر کلو اجمع، یہ تو مسئلہ پڑا، اس وجہ سے اللہ کو پڑھا کرتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ دو طبقے اگر ٹھیک ہو جائے اس وقت، علماء اور زعماء، زعماء زعیم القوم، رئیس قوم، مالدار اور سرمایہ دار، زعماء اور علماء یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہندوستان میں علماء نے بہت بڑا اجلاس کیا کہ قوم بگڑ رہی ہے، عوام بگڑ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اجلاس بولا ہے اور اس میں صدر تھے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، اور صدر عبدالرزاق پر ان کا حاشیہ ہے، ان کی تحقیق اور حضرت کی بہت سی کتابیں، بہت بڑے محدث تھے، علامہ صاحب کشمیری کے بعد ابھی چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، بڑے آدمی۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی وہ بیمار خصوصی تھے، لیکن اپنی بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکے، تو ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر کے علماء کے نام پہ بھیجا، کہنے لگے کہ محمد یہ علماء، اللہ کی قسم اگر تم ٹھیک ہو جاؤ پوری دنیا ٹھیک ہو۔ اے
اے امت محمدیہ کے لوگوں کو نماز نہیں آتی، لوگ خدا کے خلاف ہے اور رسول کے خلاف ہے، شراب نوشی، زنا، بدکاری پہ لگے ہوئے اور ان کو لگائے کہ مردے سنتے نہیں سنتے، توسل بالاعیان بالاموات کی اجازت ہے یا نہیں، ہاتھوں کو سینے پر رکھنا ہے، سینے کے نیچے نہ ٹھیک ہو جائے، علماء اور علماء اور کوشش کرنے ساتھ پنجاب کی فکروں سے اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، ہمارا نام کر دیا، خوشحال لوگوں کو وہاں کا موجود ہے کو فسخ دیا، اس میں جس کو فضول کرتے ہیں وہاں کا علیہ اس بستی پر یعنی بستی والوں پر فرماتے ہیں اللہ کو عذاب سامنے ہو جاتا ہے، قدم پر نہ تدبیرہ ہم کو تو بارہ کر لیتے ہیں، وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، ہم نے کتنی صدیاں اور کتنی نسلیں نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے ہلاک کر دیا، وکفیٰ بربک، کافی ہے تیرا رب کا فائل ہے، بذنوب عبادی، اپنے بندوں کی گناہوں پر خبیر بصیر ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ باخبر ہے، دیکھ بھی رہا ہے گناہ۔ اب یہ دنیا گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اصل مسئلہ پیسے کا، بس کچھ بھی نہیں، دنیا یہ جو گمراہیاں آتی ہے، ہلاکتیں آتی ہیں، فرماتے ہیں پیسے، مولوی بھی تو پیسے دے کر سمجھے نہیں، ظاہر کا اللہ کو بنا کر تبلیغ والے اور سارے کے سارے خانقاہ والے اور جمعیت والے سپاہی صاحب سارے اگر مل جائیں کانا من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا چاہتا ہے اجلنا له فیہا ما نشاء، اس کے لیے جلدی کر دیں گے اس دنیا کے اندر ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، اس لہو سے اللہ کا وعدہ کرے، ایمان مرید اور لہو سے اللہ کا وعدہ کرے کہ بدر ہے جس کے لیے ہم جائیں گے، ثم جعلنا له جہنم، پھر جہنم کو اس کے لیے ہم نے مقرر کر دیا، اس حال میں کہ یسرا جہنم میں داخل ہو جائے گا، مذموما ذلیل ہو کر کے، مدحورا اور اللہ کو راندے درگاہ اتارا جائے، اور اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کو چاہتا ہے، وہ سعیها سعیها، اور آخرت کے لیے جس طرح سعی کرنی چاہیے قدم اس طرح کرتا ہے، ہر ایک لوگ مومن اور کان صالحا مشکورا، یہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی، مشکورا ان کی قدر کی جائے گی، کل نمید ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، فریقین میں سے ہر ایک کو جو دنیا کے لیے کوشش کرے یا آخرت کے لیے ہر ایک کو دے گا، دنیا والے دنیا کے لیے کوشش کرے ان کی چوری کو بھر دیں گے، آخرت والے آخرت کے لیے، کل نمید ہؤلاء وہؤلاء، فرماتے ہر ایک کو ہم بڑھا دیتے، مدد کریں گے، ہؤلاء وہؤلاء، یہ جب یہ بدل بنے گی کل سے نمید کل ہؤلاء وہؤلاء، یہ ہر ایک کی مدد کریں گے، فرماتے کہ من عطاء ربک، اور یجزون یعطون من عطاء ربک، اللہ کے عطا کو دیا جائے گا، وما کان عطاء ربک محظورا، عن ای احد، قرآن کی ہے اللہ کی عطا اور اللہ کی یہ گفٹ وہ کسی سے بھی منع نہیں ہے، ان لوگوں کے نظر نباز وغیرہ بازل، دیکھو کہ ہم نے اللہ کا بڑا کر یہ کہ رزق کے سلسلے میں ان کو کس طرح فضیلت دی ہے، کسی کو سیٹ بنایا کسی کو غریب بنایا، لیکن آخرت کے بارے میں اسی طرح رزق کے سلسلے میں ایک دوسرے پر کوشش نہ کرو، ورنہ آخرت اکبر و درجات، آخرت بڑی چیز ہے درجات کے اعتبار سے، وہ اکبر و تفصیلات اور فضیلت کے اعتبار سے، جس نے آخرت کی تیاری کی کامیاب ہوئی، بڑا بھائی وہ افضل فی علم بن جاؤ، دوسرے مفضول بن جائے، افضل فی اعمال صالح بن جاؤ، دوسرے مفضول بن جائے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اب جو آدمی آخرت کے لیے صحیح کرے گا تو آخرت کی صحیح یہ ہے کہ شریک نہیں بنا، موحد بنا، سمجھے؟ ابھی آیت مسائل آسان ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہ بنا، فتقول مذموما، تو پھر یہ کہ آپ ذلیل ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، مخذولا رسوا، ذلیل اور رسوا ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کچھ فرق پڑا نہیں پڑا؟ اس کے بعد جیسے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو توحید کا، مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرو، اور مخلوق کے احسان میں سب سے زیادہ قابل آپ کے والدین بنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے پروردگار نے پکا فیصلہ کر دیا کہ کسی کی عبادت نہیں کرو مگر الا إِيَّاهُ، اللہ کی، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے توحید کے ساتھ اللہ پاک نے والدین کے حسن سلوک کو ملائے، اما ما زائد ان جبلغن عندک الکبر احدہما، اگر آپ کے سامنے ان میں سے کوئی ایک بوڑھا آپ کو پہنچے اور کھلانا یہ دونوں کے دونوں، فلا تقل لهما اف،
تو ان کو کلام کے اندر اف نہ کہو، تو فعل کے اندر مطلب یہ کہ کیا کہنا، فعل میں تو بڑا تھا ان کو جڑ کو بھی نہیں بڑی، اور فعل کے اندر تو پھر ان کو نہ دھکا نہ کچھ، وقل لہو قولا کریما، اور عزت والی بات سے کرو۔ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، وہ فرماتے کہ اگر اف سے کم تر کوئی اور اگر لفظ ہوتا تو آنا وہ بھی ہوتا اف تک، اس کا مطلب یہ جیسے ہوتا ہے نا اب آپ دادا دروازے میں دادا دادا سب ٹک 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 میں دادا دادا چوک دے بابا سو رشتہ سو اس کو برداشت نہیں کیا تو فیل کے اندر کسی کو دھکا دے دینا ابا جی مجھے ٹھوکنا چاہیے، اس کو میرا رکھنا ہوگا، سمجھتا ہے؟ مختلف کون ہے فیل میں تو کسی طرح معمولی بھی فیل جیسے کو حسین ہو ٹھیک ہے، اس لیے جہاں پہ فارغ کے کامیاب تو پڑھنے کا ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں کہ 1200 کا مجموعہ ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں پڑھاؤ گے اللہ تعالیٰ میں جو عزت دے گا، اولاد نسان کچھ نہیں، اولاد کچھ نہیں، حلال و حرام کما کر کے چونکہ وہاں کا نطفہ ہوتا ہے کما کر کے خود ہوگا، لیکن دیکھا یا جتنے آپ کے بڑے بولے بھی ان کی اولاد میں وہ نہیں جو طلبہ وفادار ہے، اس لیے سب زور سے بولو طلبہ طلبہ سمجھے میں طلبہ طلبہ میں باہر نکلا ایک دفعہ دیکھا تھی چوکیدار ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ دیکھا یہ کیا ہے، میں لگے کہ طالب علم جیسے فجر کی نماز میں ہم سلام پھیرتے ہیں اور جلدی نکل کر کے، وہ کوئی غریب کا بچہ بھی نہیں مالدار بھی سب کو پٹھانوں کی بلوچوں کی، دیکھا کہ اللہ کو منع کریے، کہتے کہ وہ جوتے اپنے پہلے جوتوں کو چومتا ہے پھر اس کے بعد اپنی چادر سے گھسا۔ میرے کچھ بچے تھے تم وراتا نرما جڑکوری کو فل لوما قول کریما، عزت والی بات کرو، وقفز لہما جناح ذل من الرحمت، شفقت کے عاجزی ذل کا میں عاجزی کر رہا ہوں، رحمت کا شفقت اور عاجزی کے بازو کو اپنا جھکا کر کے رکھو، بست کرو جھکا کر کے رکھو میرے، اور یہ دعا کرو کہ یا رب ارحمہما رحمتاً کائنتاً کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر ایسے رحم فرما دے جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، ربکم اعلم بما سبق فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ کیا ہے تم میں سے کون والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور کتنی عقیدت ہے اس کو اللہ جانتا، ان تکون صالحین، اگر نیکوکار بن جاؤ گے فإنہ کان غفورا للأوابین، اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے اوابین کا بڑا راجی، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پوچھتا ہے۔ بات جب والدین کہیں کہ احترام آپ پر لازم ہے تو اس کے بعد آپ کے چچا ہے، دیگر رشتہ دار ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو بات عزت پر حق ہو، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو حق دے دو، اور مسکین کو اپنا سبیل اور مسافر کو ولا تبذر تبذیرا، اور یہ فضول خرچی نہ کر دو، اس لیے کہ اسراف اور فضول خرچی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین کو شیطان کی بھائی ہے، وکان شیطان غفورا لربہ، اور شیطان یہ ہے کہ بڑا ناقدر ہے اور کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، ناقدری کرنے والا ہے اپنے پروردگار کے نعمتوں میں۔ یہ میں نے تفسیر میں اور اسلام کے اندر دونوں میں فرق آپ کو بتایا، اس کو ذرا یاد کریں نا، وہ زبردست چیز ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر یہ کہ آپ برداری کریں ان میں سے کوئی مسکین آدمی ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن آئندہ کل پرسوں ترسوں آپ کو پیسے ملنے والے، امید ہے کہ کچھ ملنے والے، تو اسے کو پیارے اس وقت نہیں ہے، فقیر جان آپ چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ دے گا، کل پرسوں تو آپ کو دے دوں گا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ ان فقیروں سے، ان مسکینوں سے اگر ان میں سے آپ برداری کریں، ابتغاء رحمت کائنۃ من ربک، اللہ کی کسی رحمت کی یہ کہ طلب کرتے ہوئے، سمجھے کہ مفعول له ترجو اور اس رحمت کی امید آپ کرتے اس کی صفت بنے گی، فقل لهم قولا ميسورا، تو ان سے آسان بات کر دو، پیار والی بات کر دو، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، نہ رکھو اپنے گردن کے ساتھ، یعنی یہ بخل جو اپنے
جو بخیل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اپنے ہاتھوں کو بند نہ رکھو اپنی گردن کے ساتھ، یعنی مکمل بخیل بھی نہ ہو، ولا تبسطا کل البسط، اور سارا کا سارا یہ کہ پھیلاؤ بھی نہیں اپنے ہاتھوں کو مکمل پھیلانا، فتخذ ملوما، پہلی صورت میں آپ قابل ملامت بھی ہوگے، دوسری صورت میں محصورا حسرت اور افسوس کرو گے۔ اگر ایک آدمی مکمل بخیل بنتا ہے کہتے ہیں چھوڑ کے شروع میں چھوڑ پہ غلط پڑے گئے نیوز کے بچے کو، اس وقت ہر بندہ ملامت کرتا ہے، لوگ لائن ہوتے ہیں کہ بخیل ملوم ہوتا ہے، اور سارا کا سارا مولانا دار کی فکسر کی تدریس سن کر کے یا بولی منظور کی سارا اٹھا کر کے آپ نے دے دیا اللہ کے راستے میں، اس کے بعد پھر یہ کہ لوگوں سے بھیک مانگو، بیوی کہتی ہے کہ یہ کون سی سخاوت آپ نے کی، ہمارے گھر کا جھاڑو لگائے، ہمیں ایسی جنت چاہیے بھی، اس طرح عورتیں اور بچے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوست آتے ہیں جوش میں، کچھ فرق پڑ گیا، پھر اس صورت میں حسرت کرو گے اور افسوس کرو گے، تو مکمل آدمی تھوک کے پیشانی پر نہ تھوکے، داڑھی پر بھی نہ تھوکے، درمیان سے تھوکے، مکمل بخیل بھی نہ بنو، مکمل سخی بھی نہ ہو، اعتدال کے ساتھ۔ یہ امت تو افراط اور تفریط کے درمیان والی ہے، سمجھ رہی ہے کیا ہو جنت مغفورة إلى مرحمك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر۔ باقی آپ سمجھیں گے کہ اگر سخاوت کریں تو پھر یہ کہ ہم فقیر بن جائیں گے۔ مولانا ہمارے بزرگ قسم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ صدقہ اقتدار کے ساتھ کرنے والا کبھی یا پھر فقیر نہیں۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا پروردگار وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو دروازہ کھول دیتا ہے، ویقدر کو بند کر دیتا ہے، اس لیے اگر اس کو فقیر بنائے اور آیا خاندار ہے خیال کر لینا کئی ہزاروں کی پھر آپ فقیر بن جائیں۔ انہ کان خبیرا بصیرا بعبادہ، وہ اپنے بندوں کے بندے کے اعمال سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو جیسے زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، خشیت املاق، فقر و فاقہ اور افلاس کی ڈر کی وجہ سے وہ پورے لوگ نہ منافقوں، اب آپ کو بھی ان کو بھی رزق دیتے ہوئے اور آپ کو بھی ان قتل کان خیرا کبیرا، وہ کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، بس یہاں بھی چھوڑ دو مولانا، سمجھ لیا کہ نہیں؟ چلے گا نماز کی تیاری کرو پھر انشاءاللہ۔